السلام علیکم. چلیے جناب, کون ہے آپ؟ میرے پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. حضور میرا سوال ہے سورۃ توبہ کے متعلق. قرآن کی تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے, یہ سورۃ توبہ سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ یہ سورہ توبہ کا مضمون اس قسم کا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ڈالی گئی, کیونکہ اس میں انذار زیادہ ہے, ڈرانے کی باتیں ہیں. لیکن اس کی جگہ ایک دوسری صورت میں بسم اللہ دوبارہ آ گئی ہے, اس لیے 114 پوری ہو جاتی ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام اطہر ہے اور میرے ابو کا نام محمد نور چاند ہے. میرا سوال ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کچھ بھول جائے تو بعد میں یاد آ جائے. نماز میں کچھ بھول جائے اور بعد میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کیا بھولے ہیں. اگر تو ایک دو لفظ بھولے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی رکعت بھول گئے ہیں تو سجدہ صاف کیا کرتے ہیں. اگر سورہ فاتحہ بھول جائیں تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ نہیں وہ جو ہم پڑھتے ہیں آگے بات کرو پورا. اور نماز میں کچھ بھول جائے پھر بعد میں یاد آ جائے کہ نہیں پڑھا تو آخر میں جو دو سجدے کرتے ہیں ان سجدوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ آخر میں جو 2 سجدے صحف کے کرتے ہیں اس میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اس میں دعا استغفاری کرنی چاہیے. اس کے لیے اسپیشل دعا مجھے تو یاد نہیں ہے, لیکن دعا کے اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے. آپ کو یاد ہے کوئی دعا اسپیشل؟ دعا خاص نہیں ہے. کوئی خاص نہیں ہے. نہیں کوئی نہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام لائق احمد ناصر ہے, میرے والد کا نام منور احمد ہے. حضور میرا سوال ہے حضور جب ہم عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو راستہ کیوں چینج کرتے ہیں؟ تکبیریں بہت پڑھتے ہیں نا, جاتی دفعہ بھی آتی دفعہ بھی, تو دونوں رستوں کو برکت ملے. ایک جانے کا راستہ الگ ہو, اس میں بھی تکبیریں پڑھتے جاؤ, واپسی کا راستہ الگ ہو, تو یہ ایک تبرک کے طور پر ہے. حضور السلام علیکم. میں پالن جماعت سے. حضور میرا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کس طرح ظاہر ہوتی ہے اور اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اور کیا لیلۃ القدر جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان کے دل میں بہت شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف طبیعت بے حد مائل ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں چھینٹا پڑے یا بجلی چمکے, یہ غلط باتیں ہیں. لیلۃ القدر تو دل کی تسکین سے ہے اور ایسی پھر قوت قدسیہ ملتی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. حضور کیا یہ رمضان کے علاوہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے؟ نہیں, صرف رمضان میں. السلام علیکم. میرا نام محمد اکرم ہے, کرائیڈن سے میرا تعلق ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر میں جا کر شادی کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر میں جا کر شادی کی تھی؟ نہیں, کوئی شادی نہیں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور یہ ترمذی سے حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو سفید رنگ کا تھا, تو دودھ کی طرح سفید تھا, مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جب زمین کی فضا میں داخل ہوا تو کالا ہوا,
لیکن اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے بنی آدم کی خطاؤں والا جو محاورہ ہے وہ ایک تمثیلی کلام ہے. مطلب ہے کہ دنیا والے گندے تھے اور دنیا کی فضا کثیف تھی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی سفید ٹکڑا بھی آسمان سے گرتا ہے، جب کثیف فضا میں داخل ہوتا ہے تو جل جاتا ہے اور ضرور کالا ہو جاتا ہے. اور سوال؟ ہاں قرآن کریم میں علماء کی تعریف سورۃ فاطر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے ہیں. دوسری طرف حدیث مشکات کتاب العلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے. حضور اس آیت کریمہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ان دو باتوں کا آپس میں جوڑ کیسے ملا دیا آپ نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ تو آخری زمانے کے علماء کے متعلق ہے، اور یہ جو علماء ہیں اللہ سے ڈرنے والے یہ تو ہیں ہی نہیں. یہ علماء جو سچے عالم ہیں وہ اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں، اور صرف وہی ہیں جن کو سچا علم ہو جو خدا سے ڈرتے ہیں. ایک اور ہاں کریں آپ. آج رشید صاحب نہیں آئے ہوئے اس لیے آپ کر لیں بے شک. اچھا جزاکم اللہ. سورۃ رحمان آیت نمبر 47 میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور اسی سورۃ رحمان آیت نمبر 63 میں پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں. حضور اس طرح یہ 4 جنتیں مان بات آتی ہے یہ آیت؟ جی اس آیت کے مان بات آتی ہے؟ جی نہیں، پہلی 47 ہے اور پھر 63 ہے. 63 سے پہلے کیا ہے؟ اور جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ٹھیک. اور پھر فرمایا اور ان دونوں کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں. تو یہ 4 جنتوں. کون سی آیت ہے؟ پہلی 47 ہے پھر 63 ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ فرق بہت ڈال دیا بیچ میں. 63 سے پہلے کیا ہے؟ سے پہلے بتائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی نا بات کی. جی میرے پاس اس وقت تو وہ حوالہ نہیں ہے. جب حوالہ ہوتا تو بات کرتے، چھوڑتے ہیں اس سوال کو. ایک اور آخر میں آخری چلیں. سورۃ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس سے جلد ہی آسان حساب لے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوش بخوش لوٹے گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جنتی ہے، اس لیے وہ اپنے اہل و عیال کو خوشخبری دینے کے لیے ان کی طرف جائے گا اور ان کو یہ خوشخبری سنائے گا. حضور جو لوگ اہل و عیال سے کسی وجہ سے محروم ہوں گے تو پھر وہ بیچارے یہ خوشخبری کس کو سنائیں گے؟ کسی کو نہیں. یہ تو موقع محل کی بات ہے. اتنی عقل تو کرنی چاہیے کہ اہل و عیال جن کے ہوں گے وہ سنائیں گے، جن کی کوئی نہیں ان کی روحانی اولاد جو ہوگی اس کو سنا دیں گے. آخر میں آخر تو ہو چکا ہے آپ کا. آخر نہیں آنا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہے ایک ہی اور تھا جی. چلے چلیں. یہ ابو داؤد کتاب المناسک سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کے لیے میری روح کو واپس لوٹا دے گا.
تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔ یہ کس جگہ ہے؟ یہ ابو داؤد کتاب المناسک۔ ہاں، یہ تو غلط بات ہے۔ قرآن کریم کے دوسری آیات کے جو خلاف ہے، قطعی آیات کے خلاف بات ہو، جی اس کو اس حدیث میں ضرور کوئی غلطی رہ گئی ہے، راوی نے ٹھیک نہیں سمجھا یا کوئی بات ہوئی ہے، جی ورنہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو فوت ہو جائے اس کو پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آپ کی روح کو بھیجے، یہ تو گستاخی ہے، جی اس لیے یہ حدیث یقیناً غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ساکی ہے۔ میرے دو سوال ہیں حضور، یہ سورہ بقرہ سے ہیں دونوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ تو ان میں یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں صرف ساری دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے؟ کیا وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کا آخری گھر جو ہمارے لیے ہے؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو یہ ایسا کہتے ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، جن کا آیت میں ذکر ہے وہ پتہ ان کو ذکر کیا کون لوگ کہہ رہے ہیں یہ؟ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ تو یہ ہے جو لوگ یہ اقرار یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہے، جی اگر اللہ ان کا ہے تو ان کو پھر سزا نہیں دے گا، جی اس لیے پھر یہ فرمایا ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ واقعی تمہارا اللہ ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے بتاؤ۔ تم تو ڈرتے ہو موت سے اور تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد پیشی ہوگی، تو یہ لوگ مراد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سورہ دوسرا ہو چکا ہے سوال آپ کا، ابھی تیسرا ہے، جی تیسرا سوال ہے۔ بقرہ سورہ بقرہ 114 آیت کا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس کا ترجمہ، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی بنا کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی بنا کسی چیز پر نہیں، یہ بات حالانکہ وہ پہلے بھی، کتاب یہ سوال پہلے بھی یہاں ہو چکا ہے، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ جی واقعہ یہ ہے کہ یہود نصارہ کو کہتے تھے کسی چیز پہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نصارہ جھوٹے ہیں اور ابھی تک ایلیا آسمان سے نہیں اترا، اس لیے نصارہ کی بنیادی کوئی نہیں بنتی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ کی بنیاد تب بنتی اگر آپ کا وجود خدا کے نزدیک سچا ہوتا۔ خدا کے نزدیک تو سچا تھا، مگر یہود نے ان کو جھوٹا سمجھا کیونکہ ان سے پہلے ایلیا اترتا نہیں دیکھا، تو اس لیے نصارہ نے یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اگر نصارہ سچے ہوتے تو پہلے آسمان سے ایلیا اترتا، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ یہود ان کے نزدیک ایک سچے نبی کے منکر تھے، اور جب وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی کے منکر ہوں تو کسی بنیاد پر قائم نہیں ہوں گے۔ ہیں ناصر صاحب کا بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے اچھا، حضور، میرا سوال ہے کہ اللہ نے کیوں چندرستان مرض بنایا؟ کیا
اللہ نے کیوں ڈینجرس اینیمل بنائے ہیں؟ ان سے بچنے کے لیے خطرات کا مقابلہ کرنے سے انسان کا علم بڑھتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا ہے، اور ڈینجرس اینیمل جو ہیں ان سے بچنے کے لیے انسان کتنی ترکیبیں کرتا ہے، تو خطروں سے انسان کا علم ترقی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتا ہے ان کے خلاف۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دو سوال ہیں میرے۔ پہلا یہ ہے، پاکستان کے موجودہ حالات کی روشنی میں یہ سوال زیر بحث آیا ہوا ہے کہ کیا مذہب اور سیاست کو اکٹھا رکھنا چاہیے یا الگ الگ کر دینا چاہیے؟ حضور اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ مذہب اور سیاست الگ الگ ہونی چاہیے۔ سیاست تو جھوٹ ہے صرف، اور مذہب کے ساتھ سیاست کا جوڑ کوئی نہیں ہے، اس لیے الگ ہی رہنے چاہیے۔ دوسرا سوال ہے سورۃ المائدہ آیت 33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ جس نے بھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو، تو گویا اس نے تمام جہانوں کو قتل کر دیا۔ حضور ہمارا سوال یہ ہے، انسانوں کو قتل کر جہانوں کو نہیں۔ حضور اسلامی تعلیم کے مطابق ایک شخص کو اگر مارنا گویا ساری کائنات کو مارنے کے مترادف ہے۔ کیا؟ ایک شخص کو اگر مار دیا جائے تو اسلامی تعلیم یہ کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے ساری کائنات یہ ہے کہ ایک شخص، ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ جی، آپ اس دنیا کے جو تصور رکھتے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک سے مختلف ہے۔ جی، تو جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں غلطی سے، کوئی شخص جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پوری دنیا مر جاتی ہے، سمجھے ہیں؟ جی ہے۔ تو اس لیے گویا ایک آدمی کو مارنے سے ساری دنیا کو مار دیا۔ جی، یہ تعلیم کو خاص یہودیوں کے لیے تو نہیں، تو یہ تعلیم کو خاص یہودیوں پر فرض تو نہیں ہے؟ خاص کا مطلب میں نہیں سمجھا آپ کی بات کیا۔ جیسے یہ کہا تھا نا کہ اس بنا پر ہم اسرائیل پر یہ فرض کر دیا یہ تعلیم۔ کیا یہ تعلیم صرف اسرائیلیوں یہودیوں کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم حضور، میرا نام وجی ہے اور میرے ابو کا نام حبیب الرحمان گوری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید پر احراف حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، حضور اسے یہ خیال کیسے آیا؟ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، ان کا سوال ہے کہ اسے اعراب لگانے کا خیال کیسے آیا؟ اس لیے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لوگ عجم سے کثرت سے غیر عرب شامل ہو گئے تھے اسلام میں۔ عربوں کو تو کسی اعراب کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اپنی عربی زبان جو بولتے تھے وہی قرآن کریم میں پڑھتے تھے، ان کو اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ دوسری قومیں شامل ہوئی تھیں اس لیے وہ غلطیاں کرنے لگ گئے تھے قرآن کریم پڑھنے میں، تو ان کی خاطر اس نے ایک بڑا نیکی کا کام کیا۔ حضور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، انتظار کرو اور دیکھو کہ خدا کی تقدیر کیا دکھاتی ہے۔ شکریہ حضور۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا نام فہد محمود ہے، میرے ابو کا نام خالد محمود عامر ہے۔ حضور میرا سوال ہے کہ نماز میں جب اللہم صلی اللہ محمد پڑھتے ہیں، پڑھ رہے اور جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے کہ وہ سلام پھیر لے، تو کیا آپ کو اللہم صلی اللہ محمد ختم کر کے سلام پھیرنا چاہیے کہ چھوڑ کے سلام پھیرنا چاہیے؟ ختم کر کے سلام بیٹھے ہوئے جب درود پڑھ رہے ہوں اور امام سلام کہہ دیں تو کیا ہمیں درود مکمل پڑھنا چاہیے یا نہیں، امام کے ساتھ آپ کو سلام کرنا پڑے گا۔
آپ کس سوچ میں پڑے ہوئے تھے پہلے؟ چلیں آگے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام وقار عظیم ہے اور میرے ابو کا نام نعیم احمد ہے. حضور میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال ہے کہ جو صدقہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے مسجد بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اور حضور میں صدقے سے مسجد نہیں بنائی جاتی. مسجد کے لیے الگ ہدیہ دینا چاہیے. جزاک اللہ حضور. میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کو صدقہ دینا ہو ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بتائیں یہ صدقہ ہے؟ صدقہ دینا ہو تو ضرور ہے. اس کو ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ یہ صدقے کی رقم. ضرور بتانا چاہیے. اگر کوئی صدقہ دینا پسند نہیں کرے گا اور تم چپ کر کے صدقہ دے دو گے تو وہ اس کے لیے بہت بری بات ہے کہ وہ صدقہ نہ کھاتا ہو آپ اس کو صدقہ دے دیں. اس لیے پہلے بتانا چاہیے کہ یہ صدقے کی رقم ہے. اگر تم کھاتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دو. حضور جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور میرا نام شاہد رضوان ہے. سوال ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت الوحی میں ایک جگہ فرمایا کہ حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ عنہ کا ایک بال شیشی میں بیت الدعا میں انہوں نے کسی کونے میں محفوظ رکھا ہوا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی. مجھے کہاں ہے ذکر تو ہے. کہاں ملتا ہے ذکر؟ حقیقت الوحی. حقیقت الوحی میں. حقیقت الوحی میں. تو وہ کہاں گئی شیشی؟ یہی میرا سوال ہے. مجھے تو اس بات کا ہی یاد نہیں تھا. یہ جو ابھی امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ان کے بال میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اس پر تو ہم ایمان لاتے ہیں مگر وہ شیشی محفوظ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ کی تقدیر نے اس لیے اس کو نامحفوظ رکھا ہو کہ اس سے شرک نہ پیدا ہو. جزاک اللہ. اب خواتین کا کوئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور یہ سوال جو ہے محترمہ ناصرہ شکلا نسرین صاحبہ کی طرف سے ہے. ہاں ذرا مائکروفون کے قریب سے بات کریں. ناصرہ شکلا نسرین سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا ہم اپنے وفات شدہ غیر مسلم رشتہ داروں کی طرف سے تحریک جدید اور وقف جدید کا چندہ دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم؟ جی نہیں، بالکل نہیں دے سکتے. تحریک جدید کا چندہ تو ان کی طرف سے دیا جائے گا جو اپنی زندگی میں چندہ دیتے رہے ہوں. اگر کوئی نہ دیتے تھے تو اس کی طرف سے ہرگز چندہ نہیں دیا جا سکتا. پھر غیر مسلم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جزاکم اللہ حضور. بس ایک ہی سوال تھا. اچھا جی، آئیے اب حیات صاحب آ جائیں میدان میں. آپ کے لیے 10 منٹ ہیں. پھر اذان بھی ہونی ہے اور پھر نماز بھی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور آل عمران آیت 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی. اس آیت میں کتاب سے کیا مراد ہے؟ کیا تورات اور انجیل سے کوئی علیحدہ چیز ہے؟ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے متعلق ہے. پتہ نہیں. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کے دوبارہ آنے کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے. وہ مثل کے طور پر آئے گا تو اس وقت وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم سے مراد ہوگی قرآن کریم اور اس کی حکمت بیان کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
अगली आयत नंबर 50 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या खाओगे और अपने घरों में क्या जमा करोगे। क्या खाते हो, खाओगे तो नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या खाओगे, नहीं खाते हो, और अपने घरों में जमा करोगे। क्यों नहीं, खाते हो आता है, ताकुलून का लफ्ज़ है। हाँ खाते हो, खाओगे नहीं है मुराद। अच्छा, क्या खाते हो, ठीक है, और क्या जमा करते हो। अच्छा, क्या खाने पीने के मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसी तालीम है? क्या खाने पीने के मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसी तालीम ये है कि हलाल चीज़ें खाओ और हराम चीज़ें ना खाओ, और जो जमा करते हो वो भी पसंदाज करते हुए, जो नेक हलाल खाना है, हलाल रिज़्क में से जो तुम पसंदाज करते हो वो जमा करो, उसके सिवा तुम्हें इजाज़त नहीं है। मसीही लोग हलाल और हराम के झगड़े में नहीं पड़ते, जो चीज़ उन्हें पसंद होती है खा लेते हैं। वो कहते हैं कि मत्ती की इंजील बाब आयत 15 आयत 11 में मसीह ने फरमाया है, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस फरमान के मुताबिक उनका अमल है। क्या कुरान करीम की मज़कूरा आयत मसीह के इस फरमान की तरफ इशारा करती है? कुरान करीम मसीह की बातें जो हैं वो तमसीलें हुआ करती थी, तो उनका मतलब ये है कि मुंह से जो बात तुम निकालते हो वो ठीक होनी चाहिए। अगर वो बात ख़राब होगी तो तुम पकड़े जाओगे, और जो मुंह में जाती है ये इससे मुराद खाना हो सकता है, तो खाने की वजह से अगर वो हलाल हो तो तुम गंदे नहीं होते, लेकिन अगर बात गंदी करोगे तो तुम पकड़े जाओगे। ठीक है, हाँ हाँ बड़ा वक्त है अभी। हजूर सूरत आले इमरान आयत 34 में है, यकीनन अल्लाह ताला ने आदम और नूह और आले इब्राहीम और आले इमरान को सब जहानों के मुकाबले पर चुन लिया। शिया कहते हैं कि आले इमरान से इस जगह मुराद हज़रत अबू तालिब का घराना है, क्योंकि उनका नाम नाम इमरान था और कुनियत अबू तालिब थी। हज़रत अबू तालिब की नस्ल में से हज़रत अली और उनकी औलाद और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से थी। अल्लाह ताला ने सारे जहान के मुकाबले पर उनसे चुन लिया था। उसका सबूत यह है कि नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाला का हुक्म नाज़िल होने पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को लेकर मुबाला के लिए निकले थे, और किसी को आपने शामिल नहीं किया था। शियों का इस्तेदलाल ये है कि आयत करीमा में आले इमरान से मुराद शी अइम्मा हैं, जिनको अल्लाह ताला ने शियों का इस्तेदलाल बिल्कुल बेतुका है, इसका उस मुबाले से कोई जोड़ ही नहीं है। आले इमरान उन्होंने अपनी तरफ से बना लिया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आले इमरान में से नहीं थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबाहला किया था, इसलिए अपनी औलाद को साथ लेके गए कि मुबाहले में ये शर्त थी कि अपनी औलाद को ले आओ, अगर मुबाहले सच्चे हो तुम। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही औलाद थी जो एक चादर में आपने लपेट दी थी कि ये सब वही हैं। तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को शामिल नहीं किया, बल्कि अपनी औलाद को शामिल किया है। इसका जो इस्तेंबात आपने किया है शियों की तरफ से, वो बिल्कुल झूठ और लगव है, उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और सवाल कर लें और खत्म हो गया, इतने हैं? कोई हर्ज नहीं, भी जल्दी नमाज़ पढ़ लेते हैं।
जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कौन है अजान देने वाला आज? मुबशर साहब अजान दे दें माइक्रोफोन पे जाके। MTA International, reaching the corners of the earth.